بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج جس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کا عنوان ہے اجساد جاوید۔ اجساد جاوید یعنی آیا کوئی طریقہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ رہے، یعنی اس کا جسم اور اس کا بدن صحیح و سالم رہے، مٹی کی نظر نہ ہو اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو نہ کھائیں۔ اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عزیر کا واقعہ کہ جب جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے اور تعجب کا اظہار کیا کہ خدا بند عالم ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو جناب عزیر کو 100 سال تک موت آ گئی۔ 100 سال کے بعد جب جناب عزیر علیہ السلام کو خدا بند عالم نے زندہ فرمایا تو فرمایا کم لبستہ، اے عزیر کتنا سوئے ہو؟ جناب عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں لبثت یومن او بعد یومن، ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک سوئے ہیں، یعنی وفات پائی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھیے، خراب نہیں ہوا اور اس میں بدبو اور کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوئے۔ جناب عزیر کا کھانا دہی تھا یا دودھ تھا، یہ دونوں چیزیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور اپنی اصلیت کو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن 100 سال گزرنے کے باوجود حضرت عزیر کا کھانا اور آپ کے مشروبات خراب نہیں ہوئے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، ایسا طریقہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے تو اس کا بدن بھی ہزاروں سال، سینکڑوں سال، دسیوں سال خاک میں رہنے کے باوجود تر و تازہ رہ سکتا ہے اور صحیح اور سالم رہ سکتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور طرح قرآن سے عرض کریں کہ خدا بند عالم کے کچھ استثناءات ہیں، یعنی پروردگار عالم اگر چاہے، چونکہ وہ کن فیکون کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی شے کی طبیعت کو سلب کر سکتا ہے۔ مثلا پانی کی طبیعت ڈبونا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے نہیں ڈبویا۔ آگ کی خاصیت، آگ کی طبیعت، آگ کی نیچر جلا ڈالنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اسی دہکتی آگ سے صحیح اور سالم باہر تشریف لائے۔ تو کیا ہم جب موت کے بعد قبر میں سوئیں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہماری باڈی اور ہمارا بدن، ہمارا جسم صحیح اور سالم رہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اگر انسان پابند دستور اسلام ہو اور احکامات دین مبین پر عمل کرے تو خداوند عالم اس کو حیات جاوید دے دیتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، دسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں سال کے بعد کئی ایسے ابدان اس مٹی سے ظاہر ہوئے ہیں کہ جن کے کفن تک میلے نہیں تھے۔ ہماری بحث اس میں نہیں ہے کہ اگر مومیائی کر دیا جائے، ایسے کیمیکلز کے ساتھ انسان کو دفن کر دیا جائے کہ وہ مٹی اس کو نہ کھائے، یا ایسی اس مٹی میں خاصیت ہو کہ وہ بدن کو گزند اور تکلیف نہ پہنچائے، وہ اجساد، وہ جسم ہماری بحث سے خارج ہیں۔ ہماری بحث ان اجساد اور ابدان اور اجسام کے بارے میں ہے کہ جو نارمل مٹی میں دفن ہوتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندہ و سالم رہتے ہیں۔ تو کیا وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے جسم کو جاوید بنا سکیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر سکیں؟ روایات میں چند گروہ ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ان گروہوں میں شامل ہو، انسان کا جسم بھی مرنے کے بعد صحیح و سالم اور تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلا گروہ مجاہدین ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اسی طرح معزنین، آذان دینے والا معزن، اسی طرح علماء کرام
फुक़हा उज़्ज़ाम, हामिलान कुरान यानी हाफिज़ान कुरान, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले। इसी तरह वो लोग कि जो शब जुमा फौत होते हैं या रोज़ जुमा उनका इंतकाल होता है, उनका बदन भी सही और सालिम रहता है। वो अफराद कि जो राह खुदा में शहीद होते हैं, अम्बिया, औलिया और आइम्मा तहरीन के अबदान जिस्म मिट्टी में सही और सालिम रहते हैं। वो खातून कि जो हीन तवल्लुद विलादत के वक्त दुनिया से चली जाए, उसका बदन भी सही और सालिम रह सकता है। वो लोग जो मस्जिद में झाड़ू देते हैं, मस्जिद की सफाई और नज़ाफ़त का ख्याल रखते हैं, उनका बदन मिट्टी नहीं खाती, हशरातुल अर्ज़ नहीं खाते। कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अल्ला ताकुलुहुद दीदानु तहतल अर्द फलयस्कुनिल मसाजिदा। जो ये चाहता है कि हशरातुल अर्ज़ मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े उसके बदन को ना खाएं, वो मस्जिद में सुकूनत इख्तियार करे, यानी अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारे। इसी तरह इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन तकून तरियन मुतरिया ला युबली फल यनकुसिल मसाजिदा। जो ये चाहता है कि मिट्टी में कब्र में तरोताज़ा रहे, वो मसाजिद की सफाई का ख्याल रखे। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में इन अहकाम पर अमल करते हैं और उनके बदन मरने के बाद भी ज़िंदा और जावेद रहते हैं। ईरान में एक शख्स हमेशा अजान देता था। सैकड़ों साल के बाद जब पानी उसकी कब्र की तरफ आया और अचानक उसका मैयत सामने आया, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। जब पुरसजू की गई, पूछा गया तो कहा ये मुअज्जिन था। एक खातून क़ौम नौ में दफन थीं। 8 साल के बाद उनका जिस्म किसी वजह से कब्र कुशाई हुई, सामने आया, उनका बदन सही और सालिम था। पूछा गया क्यों? कहा यह हमेशा गुस्ल जुमा करती थी। अल्लामा खुंद खुरासानी जब उनकी बेटी को दफन करने के लिए कब्र कुशाई की गई, उनका मैयत 40 साल के बाद तरोताज़ा बरामद हुआ। कहा क्यों? फरमाया ये आलिम दीन थे। अल्लामा सैयद मुर्तज़ा का बदन 500 साल के बाद तरोताज़ा बरामद हुआ। हज़रत पैगम्बर गिरामी के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला का मैयत तरोताज़ा बरामद हुआ। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का मैयत तरोताज़ा बरामद हुआ। जनाब हुर्र इब्न यज़ीद रियाही का मैयत तरोताज़ा बरामद हुआ। जनाब मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी मुअल्लिफ़ उसूल काफ़ी, उनका मैयत तरोताज़ा बरामद हुआ। ये आलिम दीन थे। ये हमने 10 या 12 जो ग्रोह ज़िक्र किए हैं, अगर इंसान इन ग्रोह में शामिल हो, उसका मैयत ज़मीन में भी तरोताज़ा रह सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।